اب آئیے، وہ جو شرارتی عنصر تھا، وہ جو وقتی طور پہ دب گیا تھا، وہ چنگاری ایک دفعہ پھر پھوٹی کہ اب بہترین موقع ہے مسلمانوں میں انتشار ڈالنے کا، اور اس کے لیے حضرت حسین سے بہتر شخصیت کوئی نہیں، تو حضرت حسین کو استعمال کرو اور پھر مسلمانوں کے درمیان کیا ڈال دو۔ انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھنے شروع کیے، آ جاؤ فصل پکی ہوئی ہے، ہم نے کوئی یزید کی بیعت نہیں کی، ہم بے امام ہیں، آپ آئیں امام بنیں۔ حضرت حسین نے کوئی توجہ نہیں دی، 18,000 خط حضرت حسین نے کوئی توجہ نہیں دی۔ 60 آدمیوں کا وفد، بڑے چالاک باتونی، جنہوں نے حضرت حسین سے کہا اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں نہ جائیں گے تو ہم کل قیامت کے دن آپ کے گریبان کو پکڑ لیں، کہ آپ نے ہمیں سنبھالا ہی نہیں، ہم نے اس کی بیعت نہیں کی، آپ آئیے نا۔ حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم کو بھیجا، جاؤ تحقیق کرو۔ یہ جب کوفے پہنچے تو بڑی پذیرائی ملی، انہوں نے خط لکھا کہ جو کچھ یہ کوفے والے کہتے ہیں یہ بالکل سچ کہتے ہیں، یہ بڑے تابعدار لوگ ہیں، آپ آئیں۔ حضرت حسین 10 ذی الحج کو مکے سے نکل کھڑے ہوئے، بچے ساتھ ہیں، معصوم ساتھ ہیں، عورتیں ساتھ ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو سچی سچی بات کرو، جنگ کرنے جا رہے تھے، لڑنے جا رہے تھے؟ بندہ جب جنگ کرنے جاتا ہے، لڑنے جاتا ہے تو معصوم بچوں کو ساتھ لے جاتا ہے، بیٹیوں کو ساتھ لے جاتا ہے، بیویوں کو ساتھ لے جاتا ہے۔ اقتدار کے طالب تھے؟ نہیں، میں نہیں مانتا، کوئی اگر کہتا ہے تو کہتا رہے، میں نہیں کہتا۔ نبی پاک کا نواسا ہو اور حکومت کا طالب ہو، میرا دل نہیں مانتا۔ حکومت کی طمع، اقتدار کے بھوکے ہیں الیاذ باللہ، نہیں۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت حسین نیک نیتی کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ جن خطوط پر یزید حکومت کو چلا رہا ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے میں اس سے بہتر چلا سکتا ہوں۔ یہ نیک نیتی سے ارادہ تھا، اس میں لالچ نہیں، اس میں طمع نہیں۔ یہ نکلے، ایک مقام آتا ہے سالبیہ، اس سے کربلا ابھی 250 میل دور ہے۔ جب سالبیہ کے مقام پہ پہنچے نا تو حضرت مسلم کا خط ملا کہ بھائی جان واپس پلٹ جائیے، یہ تو بے وفا نکلے، اور ساتھ کسی نے اطلاع دی کہ کوفیوں نے مسلم کو شہید کر دیا۔ فریقین کی کتابیں کہتی ہیں فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، حضرت حسین نے ارادہ کر لیا الرجوع، جب بھائی کا خط ملا نا کہ یہ بے وفا ہیں تو واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن مسلم کے بھائی آرے آ گئے، انہوں نے کہا نہیں، جب تک ہم اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت حسین بھی با وفا باپ کے با وفا بیٹے ہیں نا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہی معاملہ ہے تو چلو۔ ایک مقام آتا ہے القرعہ، یہاں سے 2 راستے پھوٹتے ہیں، ایک راستہ چلا جاتا ہے کوفے اور ایک راستہ چلا جاتا ہے دمشق۔ میری بات ذرا غور سے سننی ہے، القرعہ جو مقام ہے اس سے ایک راستہ چلا گیا کوفے اور دوسرا راستہ کدھر چلا گیا؟ دمشق۔ اس جگہ پہ حضرت عمر بن سعد ملے ایک دستے کے ساتھ، فوج کا ایک دستہ، ملاقات کی انہوں نے۔ یہ ابن سعد جس کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، یہ کس کا بیٹا ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص، معمولی آدمی ہے، نبی پاک اسے ماموں کہتے ہیں، ماموں،
اور نبی پاک لوگوں سے کہتے ہیں میرے ماموں جی یا کسی دا ماموں ہے تے باہر لے آؤ، میرے ماموں کو دیکھو۔ یکی از عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جن کو نبی پاک نے کس کی بشارت دی تھی؟ جنت کی۔ احد کے میدان میں نبی پاک انہیں تیر اٹھا اٹھا کے دیتے تھے اور یہ تیر چلاتے تھے، بڑا نشانہ باز آدمی تھا۔ تو نبی پاک جب تیر دیتے نا تو نبی پاک ایک جملہ کہتے تھے، ارمی یا سعد، ارمی یا سعد، فدا کا ابی و امی، ساتھ تیر چلاؤ، تجھ پر میری ماں بھی قربان، تجھ پر میرا باپ بھی قربان۔ ساری کائنات کی مائیں میرے نبی پہ قربان، اور نبی پاک کے ماں باپ کس پہ قربان ہو رہے ہیں؟ معمولی آدمی ہے۔ ان کا بیٹا ہے، عمر نام ہے، ابن سعد کے لفظ سے مشہور ہے، نبی پاک کا ماموں زاد ہوا نا، تو حضرت علی کا بھی کیا ہوا؟ ماموں زاد۔ حضرت علی کا بھی کیا ہوا؟ ماموں زاد۔ تو حضرت حسین کا کیا لگا؟ ایک حساب سے چچا، ایک حساب سے نانا، نبی پاک کے حساب سے نانا اور اپنے والد گرامی قدر کے حساب سے چچا۔ انہوں نے سمجھایا، کہاں، کدھر؟ کہ کوفیوں نے بلایا ہے کہ کون؟ کہ یہ فلاں 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 چودھری، ان کی موروں والے خط میرے پاس ہیں، آؤ فصل پکی ہوئی ہے، ہم بیعت کریں گے۔ ابن سعد نے کہا، اے ذرا میری فوج والے پاسے ویکھو، اے سارے چودھری میرے نال کھلوتے نہیں جی۔ وہاں حضرت حسین کو سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ دھوکہ، بلانے والے مخالف فوج میں آ گئے۔ حضرت حسین نے ان کو پکارا، او فلاں ابن فلاں، او فلاں ابن فلاں، یہ تم نے خط لکھ کے مجھے نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا سن 5 تن دی سو، ساڈے فرشتیاں نوں ہی پتا۔ ہوا کیا؟ وہی غدار طبقہ، انہوں نے جعلی خط بنائے، فراڈ کیا، فریب کیا، اور حضرت حسین جب مکے سے نکلے نا، کس کس نے روکا تھا؟ بولو، جو تاریخ جانتے ہو بولو۔ نہیں روکا صحابہ نے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا کہ نہیں روکا؟ کس طرح روکا؟ جب نہیں نہ رکے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، حسین اگر مجھے امید ہوتی کہ تم رک جاؤ گے تو میں تمہاری داڑھی اور سر کے بال پکڑ کے تمہیں روک لیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا، ابو سعید خدری نے روکا، عبداللہ ابن جعفر نے روکا۔ یہ آپ کا چچا زاد بھائی ہے، بہنوئی بھی ہے، حضرت زینب کا گھر والا ہے، حضرت عبداللہ ابن جعفر، انہوں نے روکا۔ حضرت حسین نے کسی کی بات کو نہیں، اور حضرت حسین پہ کوئی تنقید بھی نہیں، وہ بھی صحابی ہیں، یہ بھی صحابی ہے، ان کی اپنی سوچ تھی، ان کی ہر ایک کو اس سوچ کا ثواب ملے گا، گناہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ نیت بری نہیں، نیت سب کی کیا ہے؟ نیت ان کی بھی صاف، نیت حضرت حسین کی بھی صاف۔ سب نے روکا۔ آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟ آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ کوفیوں نے کیا کیا؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ روکا ایک ایک نے۔ یہاں جب ان ابن سعد کے لشکر میں دیکھا کہ وہی چودھری کھڑے ہیں تو یہاں آ کے سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ دھوکا، اور وہ لوگ جو مجھے روکتے تھے وہ صحیح روکتے تھے، ایک ایک کر کے وہ یاد آنے لگے۔ یہاں حضرت حسین نے 3 شرطیں پیش کی۔ کتنی؟
زور سے بولو زور. یہی تو ہماری تقریر کا نقطہ ہے, مرکزی نقطہ ہے, مرکزی نقطہ. خدا کی قسم یہی نقطہ ہے جس سے بالکل مسئلہ واضح ہو جاتا ہے. کتنی شرطیں پیش کی؟ نہیں لکھیں گے اخبار والے, کچھ مدت پہلے لکھ دے سن, ہن نہیں لکھ دے. کل آئے گی نا ساری رویداد تو پڑھنا, کہیں 3 شرطیں لکھی ہوئی ہیں. واقعہ کربلا پہ لکھی گئی کوئی کتاب اٹھائیے, یہ 3 شرطیں ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. طبری نے لکھی, البدایہ والنہایہ نے لکھی, ابن اسیر نے لکھی, ابن خلدون نے لکھی, راس الحسین میں ابن تیمیہ نے لکھا, توسی نے کتاب الشافی میں لکھا. فریقین کی کتابوں میں یہ 3 شرطیں موجود ہیں. فریقین کا لفظ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ فریقین, دونوں فریق. فریقین کی کتابوں میں یہ شرطیں موجود ہیں. بالکل کچی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں, اور بڑھ کے مارنے کا بھی عادی نہیں ہوں کہ چیلنج کرتا پھروں. آپ مجھ پر یقین کریں, ہر کتاب میں یہ 3 شرطیں ہیں. کسی کو شک ہو تو آئے دیکھے. حضرت حسین نے القرآ کے مقام پر ابن سعد کے سامنے کتنی شرطیں پیش کی تھی؟ اس میں پہلی شرط تھی مجھے واپس جانے دو. کیا شرط تھی؟ زور سے بولو. مجھے واپس جانے دو. بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے, جان کی امان پاؤں تو آپ انصاف سے فیصلہ کر دیں. ہوں یزید پارسا ہو گیا سی, اب حکومت ٹھیک ہو گئی تھی. پہلے تو قرآن بدلا گیا, شریعت بدلی گئی, قوانین بدلے گئے, احکام بدلے گئے, ظلم عام ہو گیا. زانی ہے, شرابی ہے, کبوتر باز ہے, رنڈی باز ہے, نماز نہیں پڑھتا, گندا ہے, بدماش ہے. اب اچانک وہ صحیح ہو گیا کہ حضرت حسین کہتے ہیں مجھے واپس جانے دو. اب واپس کیوں جانا چاہتی ہیں؟ صحابی ہے نا, صحابی ہے نا, آئے تھے نیک نیتی سے. یہاں آ کے جب پتا چل گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے تو پھر حضرت حسین اسی نیک نیتی سے اب واپس جانا چاہتے ہیں. مجھے واپس جانے دو. سچی سچی ایک بات کا فیصلہ آپ کر دیں. سوال میں کر دیتا ہوں, فیصلہ آپ کریں. کہتے ہیں بھئی ضمیر سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے. سب سے بڑا مفتی کون ہے؟ اس کو لوں کدی کدی فتوے پوچھے کرو, کبھی کبھی اس سے فتوے پوچھے کرو. خدا دی قسم اے بڑے صحیح فتوے دیندا جے. مفتی بھی ڈنڈی مارتے ہیں, مولوی بھی کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جاتے ہیں. میرے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا جی میں نے اپنی بیوی کو یہ جملے کہے ہیں. میں کہا 3 طلاقاں ہو گئی ہیں اگر یہی جملے ہیں تو. اس نے کہا جی میں فلاں مفتی صاحب کے پاس گیا تھا, انہوں نے کہا 1 ہوئی ہے. میں آکھا سچی سچی گل کریں, جیڑی صورت میں دسی گئی بھئی میں این آکھیا یہی صورت انہوں نے دسی سی, کیونکہ مفتی نے تو صورت کے مطابق فتویٰ دینا ہے نا, جو تم نے بتانا ہے. کہنے لگا جی بتائی تو یہی تھی. پھر میں نے ان کی منت کی بھئی کوئی راہ کڈو, تو وہ مجھے الگ لے گئے اور انہوں نے مجھے پٹی پڑھائی بھئی تو این آنکھ. وکیل نہیں سمجھاتے, وکیل سمجھاتے ہیں نا ملزم کو, این آنکھ نہیں, تو این آنکھ. میں آکھا سچی سچی گل کریں, پیسے کتنے لینے؟ آکھے جی انہوں نے آکھیا سی دسی کسی نے نہیں.
اور میں آخیا مولویاں دی حیثیت میں جاننا، زیادہ زیادہ لے آنے 300 روپے لے آنے. تو ساری زندگی زنا کرے گا؟ مفتی صاحب 300 روپے کب تک کھائیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سب سے بڑا مفتی ہے. اس کو ترازو بنا کے ایک بات کا فیصلہ کرو لوگوں. پوچھ لوں، پوچھوں، ضمیر سے فیصلہ کرو، ضمیر کے ساتھ. اگر وقت کا حکمران بے ایمان ہوتا، ظالم ہوتا، زانی ہوتا، شرابی ہوتا، رنڈی باز ہوتا، نامے کی شریعت بدل گئی ہوتی، تو حسین آگے بڑھتا یا پیچھے جاتا؟ فیصلہ کرو. تم نے تو حضرت حسین کی پوزیشن خراب کر کے رکھ دی ہے، اور بندیالوی حضرت حسین کی پوزیشن چاند کی طرح اجلی اور اجلا رکھنا چاہتا ہے. نبی پاک کا نواسا، حیدر کرار کا فرزند، میرے نبی نے اس کی منہ میں لعاب ڈالی ہو، اور جس کی زبان کو میرے نبی اپنے منہ میں لے کے اس طرح چوسا کرتے ہوں جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوستے ہیں، یہ زبان کو میرے نبی نے چوسا ہو، آگے کفر ہو، ظلم ہو، اور وہ زبان کہے مجھے واپس جانے دو، تو حضرت حسین کی پوزیشن کیا رہ گئی؟ حضرت حسین آگے بڑھتے یا پیچھے؟ کہتے میں کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا. لیکن حضرت حسین نے یہاں اپنے موقف سے رجوع کر لیا. نیک نیت تھے نا، صحابی تھے نا، نیت نیک تھی نا، اپنے موقف سے کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا. بات سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، کوفیوں نے دھوکہ کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں لوگوں پہ بڑے بڑے ظلم ہوئے، موقف نہیں بدلا. جس موقف کو اپنایا نا اسے نہیں بدلا. بلال تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹا، موقع بدلا. حسین کے جسم میں تو میرے نبی کا خون شامل، صلی اللہ ہو، خون شامل ہے. بلال تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے جب ٹھوکر مار کے وہ پوچھتا ہے پھر اس کا نام لے گا، تو بلال کہتا ہے اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے نا آج تک آیا ہی نہیں. زنیرہ نے موقع بدلا، ابو فقیہ نے بدلا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ بدر کے شہیدوں نے بدلا، امام ابو حنیفہ نے بدلا، امام احمد ابن حنبل نے بدلا. امام احمد ابن حنبل کا بیٹا کہتا ہے وہ کوڑے جو میرے باپ کی پیٹھ پہ مارے گئے تھے اگر کسی ہاتھی پہ مارے جاتے تو ہاتھی بھی ان کو برداشت نہ کر سکتا تھا. ہر کوڑا مارنے کے بعد جلاد پوچھتا ہے قرآن کو مخلوق مانتے ہو یا رب کی صفت مانتے ہو؟ مخلوق مانو. اور حضرت امام احمد ابن حنبل کہتے تھے ایتونی بے کتاب اللہ و بے سنت رسول اللہ. کوڑوں سے نہ منواؤ، منوانا چاہتے ہو تو رب کا قرآن پیش کرو یا محمد کی سنت پیش کرو صلی اللہ علیہ وسلم. موقع بدلا. یہ جو موقع بدل کے بھاگ گئے ان کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ موقف پہ اڑ کے بندہ بھاگ جائے اس کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک نیتی سے سمجھتے تھے کہ میں بہتر طریقے سے مملکت کو دین کے خطوط پہ چلا سکتا ہوں.
یہاں آ کے سمجھ آ گئی کہ جن لوگوں نے مجھے بلایا، خط لکھے، یہ سارے غدار ہیں، بے وفا ہیں، جن پہ